السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں جو انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کے درس کا موضوع ہے دجال کون اور کہاں ہے۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور دجال کے تعلق سے بہت ساری چیزیں، جب اس کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کب آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں تفصیل سے درس میں رکھی جائیں گی آپ کے سامنے۔ آج ہم بات کریں گے کہ دجال کیا انسان ہے، اور کیا وہ اس وقت موجود ہے، اس کی پیدائش ہو گئی ہے یا پیدائش ہوگی۔ دجال کو مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر جو نام آیا ہے مسیح دجال۔ سب سے پہلے اس کے نام کے میننگ پر ہم غور کر لیں کہ اس کے نام کا مطلب کیا ہے، مسیح دجال کیوں اسے کہا جاتا ہے۔ جب آپ عربی ڈکشنری میں تلاش کریں گے اس کی میننگ، مسیح کا معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک آنکھ اور ایک ابرو نہیں ہوگی، اور مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے اس مفعول کے وزن پر کہ پوچھ لیا گیا ہوگا، کسی چیز کو مٹا دیا گیا ہو، تو اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو کو مٹا دیا گیا ہوگا، پوچھ لیا گیا ہوگا، اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ مسیح کا معنی کہ وہ زمین پر جب آئے گا تو بہت زیادہ سیاح چلے گا، پوری دنیا کی سیر کرے گا۔ وہ مسیح یعنی سیر کرنے والا، تو وہ سیر کرے گا، پوری دنیا میں چلے گا، ہر جگہ جائے گا، اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال عربی زبان کا لفظ ہے، یہ لفظ دجلہ سے بنا ہوا، دال جیم لام، جس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ، فراڈ، مکار، یعنی جس کے اندر یہ صفت پائی جائے، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، فراڈ کرنا، یہ دجلہ کے معنی ہے۔ اور جب اس میں تشدید کے ساتھ آ جائے دجال، تو اس کے معنی میں اور زیادتی آ جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، فراڈ کرنے والا، مکاری کرنے والا۔ چونکہ دجال جب آئے گا تو وہ یہی سب کام کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، اپنے آپ کو کہے گا کہ میں تم سب کا خدا ہوں، رب ہوں، مکاری کرے گا، فراڈ کرے گا، تو اس کا جو کام ہے اس کے نام کے معنی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے ہر اس شخص کو بھی ہم دجال کہہ سکتے ہیں جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو، مکاری کرتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، وہ شخص بھی اندر بھی یہ دجال کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی دجال کا ظہور نہیں ہوا ہے، لیکن دجالیت شروع ہو گئی ہے، دجالیت ہمارے سماج کے اندر شروع ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثیں ذکر کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے دجال سے بچنے کے لیے ہر نبی نے اپنے قوم کو ڈرایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قوم کو ڈرایا اور بتلایا، اور یہاں تک کہ اللہ کے وسلم نے دجال کی پوری صفات، اس کی حیت، اس کی شکل و صورت، ساری چیزیں بیان کر دی ہیں تاکہ ہم اس کو اچھی طریقے سے پہچان سکیں اور اس کے فتنے سے بچ سکیں۔ اور کسی بھی فتنے اور برائی سے ہم اس وقت بچ سکیں گے جب ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اس لیے ہر فتنے کے بارے میں ہمیں
جانکاری رکھنی چاہیے تاکہ ہم فتنے سے برائیوں سے بچ سکیں۔ ایک لمبی حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کتاب صحیح مسلم کتاب الفتن میں حدیث ذکر کی ہے، حدیث نمبر 7386 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2942 2942۔ عامر بن شراحیل یہ صحابی رسول صحابیہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایسی حدیث بیان کیجئے جس کو آپ نے ڈائریکٹ نبی سے سنا ہو، آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، آپ نے ڈائریکٹ نبی سے چیز سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیان کرتی ہوں۔ انہوں نے پھر بیان کیا اور کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے وسلم کا منادی اعلان کرنے والا اس نے اعلان کیا کہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں، تو سب لوگ مسجد کی طرف چل پڑے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں بھی مسجد کی طرف چل پڑی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز با جماعت ادا کی۔ میں عورتوں کے اس سب میں تھی جو مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس حدیث سے بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکتی ہیں۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ممبر پر تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو میں نے آج تم لوگوں کو کیوں یہاں پہ جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو کسی چیز کی طرف رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ میں وہ چیز بتلانے والا ہوں جو میں تم سے بیان کرتا تھا دجال کے بارے میں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو عیسائی تھے، نصرانی تھے، وہ میرے پاس آئے، بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور انہوں نے جو بات بیان کی وہ مجھے اچھی لگی اور اس چیز کے موافق لگی جو میں تمہیں بتاتا تھا دجال کے بارے میں۔ کیا بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا، یعنی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ میں سمندری سفر پہ تھا، سمندری جہاز پہ تھا، سفر پہ تھا، قبیلے لخم اور جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ 30 آدمیوں کے ساتھ یہ سفر میں تھے، سمندری جہاز پر تھے، اور سمندر جو کہ لہریں ہمارے جہاز سے کھیلنے لگی، یعنی اپنے قبضے میں کر لیا، جدھر لہریں جاتی ادھر ہماری کشتی چلتی تھی۔ 1 مہینے تک ہم سمندر کی لہروں میں پھنسے رہے، اور پھر 1 مہینے کے بعد ہم ایک جزیرے پہ پہنچے، پھر وہاں ہم چھوٹی کشتی پہ سوار ہو کر کے اس جزیرے میں گئے۔ پھر ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک جانور کھڑا ہے جس کے اوپر اتنے بال ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پیچھے کا حصہ کون سا ہے، اس کے اوپر اتنے زیادہ بال ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا بلا ہے، تو کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ اس جانور نے کہا میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کے معنی ہوتے ہیں جاسوسی کرنے والا۔ اس لیے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا جاسوسی کرنے والے لوگ اس کے ہوں گے جو دنیا کی تمام خبریں اس تک پہنچائیں گے۔ تو جساسہ وہاں پہ موجود تھا، اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، اور اس نے کہا کہ تم لوگ اندر جاؤ، دائر میں اندر گفا میں ایک شخص تم لوگوں کے خبروں کا مشتاق ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، تمہارے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ انطلقوا الی ھذا الرجل، تم اس آدمی کی طرف جاؤ۔ یہ حدیث کے اندر لفظ رجل کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال آدمی ہوگا، انسانوں میں سے ہوگا، وہ جنات یا فرشتوں میں سے نہیں ہوگا بلکہ وہ انسانوں میں سے ہی ہوگا، کیونکہ جب لفظ رجل عربی میں جہاں استعمال کیا جاتا ہے وہ آدمی کے لیے، انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال انسانوں میں سے ہی ہوگا، آدم کے اولاد میں سے ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈر گئے کہ شاید اندر کوئی بھوت یا پریت ہے۔ ہم لوگ اندر گئے، وہاں دیکھا کہ ایک عظیم انسان، اعظم انسان، عظیم انسان، بھاری بھرکم جسم والا، اور ہم نے ایسا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے اور یہ ران اور پیر سب بندھے ہوئے ہیں لوہے کی زنجیروں سے، وہ آدمی بندھا ہوا ہے۔ تو اس نے جب یہ لوگ وہاں گئے تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو
تو اس شخص نے جو وہاں بندھا ہوا تھا اس آدمی نے کہا تم لوگ کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو تمیم داری فرماتے کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ عرب کے لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ تم لوگ میرے بارے میں جان جاؤ گے لیکن پہلے مجھے کچھ چیزیں بتلاؤ. کہا کہ ہم تمہیں کیا بتلائیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نبیوں امیوں کے نبی کے بارے میں بتلاؤ, کیا وہ آ چکے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں نبی آ چکے ہیں اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں, مدینہ میں داخل ہو گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا لوگوں سے ان کی لڑائیاں ہوئی؟ کہا کہ ہاں لڑائی ہو چکی ہے. کہا معاملہ کیا رہا؟ کہا لوگوں نے گرد آس پاس کے لوگوں نے نبی کی اطاعت قبول کر لی ہے. تو اس آدمی نے جو بندھا ہوا اس نے کیا کہا کہ ان کے حق میں یہ بہتر تھا کہ وہ نبی کی بات کو مان لیں. دیکھو اس سے معلوم ہے کہ نبی کی اطاعت کرنا, ان کی بات ماننا ہی لوگوں کے حق میں بہتر ہے, اسی میں ان کے لیے کامیابی ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتلاؤ بیسان کے باغ کے بارے میں. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں بیسان کے باغ کے بارے میں کیا بتلائیں؟ تو کہا کہ کیا اس باغ میں پھل آتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس باغ میں بھی پھل آتے ہیں. اس آدمی نے کہا عنقریب اس باغ کا پھل ختم ہو جائے گا, یعنی وہ باغ پھل دینا ختم کر دے گا. اور اس سلسلے میں نے جو ہمارے میں معلومات کی, میں نے پڑھا تو یہ جو بیسان کا جو باغ ہے یہ فلسطین کے اندر تھا. پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شرجیل بن حسنہ اور صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا, اور اس وقت یہ حصہ یہودیوں کے ریاست میں ہے, ان کے انڈر میں ہے. اور جیسا کہ وہ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ عنقریب یہ باغ پھل دینا بند کر دے گا, اس باغ میں پھل نہیں ہوں گے, اور آج اس باغ کے اندر پھل نہیں آتے, ختم ہو چکا ہے. اس کے نام و نشان ہے لیکن اب وہاں باغ میں پھل نہیں ہوتے ہیں. اس نے کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتلاؤ, تبریہ سمندر. اس نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں تمہیں کیا بتلائیں؟ کہا کہ کیا اس کے اندر پانی ہے؟ کہا کہ ہاں اس کے اندر پانی ہے, لوگ اس کا پانی استعمال بھی کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ عنقریب اس سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا, اور یہ سمندر بھی اس وقت یہودیوں کے ریاست میں ہے, اور پانی اس کا پہلے سے بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اور کم ہو ہی رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے بارے میں بتاؤ, زغر عین کے بارے میں, ایک چشمے کے بارے میں. کہا کہ اس کے بارے میں ہم تمہیں کیا بتلائیں, کیا اس چشمے میں پانی ہے, لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں اس میں پانی ہے, لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں, کھیتی باڑی وغیرہ سیچنے وغیرہ میں اس کا پانی استعمال کرتے ہیں. تو اس نے کہا عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا. پھر اس نے کہا اب سنو میں مسیح دجال ہوں. اس نے کیا کہا؟ میں مسیح دجال ہوں اور مجھے جلد ہی یہاں سے نکلنے کی اجازت ہوگی. میں یہاں سے نکلوں گا, 40 رات رہوں گا زمین پر, اور زمین کے ہر حصے پر میں جاؤں گا, ہر بستی میں جاؤں گا, سوائے مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا, کیونکہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا میرے لیے ممنوع ہوگا. اگر میں اس بستی میں یعنی مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا ننگی تلوار لے کر کے, جو مجھے ان دونوں شہروں میں داخل ہونے سے روکے گا. اور مکہ اور مدینہ کی ہر گلی, ہر راستے پہ, ہر نکڑ پہ فرشتے مقرر ہوں گے جو مجھے داخل ہونے نہیں دیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اپنے چھڑی ممبر پہ مارا اور کہا کہ طیبہ یہی ہے, طیبہ یہی ہے, طیبہ یہی ہے, یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال یمن ایک اور ملک کا نام لیا کہ اس کے سمندر میں ہے. پھر کہا کہ نہیں وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے. اور اللہ کے وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا, گویا مدینہ سے مشرق کی طرف یعنی ایسٹ کی طرف جو ملک پڑتے ہیں, جو سمندر ہے, اس کے کسی جزیرے میں وہ ہے, اور وہ کہاں ہے اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہمیں کہ دجال کا وجود ہے, وہ موجود ہے, اس کی پیدائش ہو گئی ہے, وہ آدم کے اولاد میں سے ہے, انسانوں میں سے ہے. ہاں اس کا ظہور ابھی باقی ہے, وہ ابھی نکلا نہیں ہے. اور دجال ظاہر کب ہوگا, اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر لوگوں نے کہا دجال آ گیا, دجال آ گیا ہے. انہوں نے کہا دجال آ گیا ہے. ایک صحابی رسول تھے, ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائیے, اور کہا کہ دجال تو
اس وقت ابھی اگر آ جائے گا، اگر دجال ابھی آ جائے گا تو تمہارے بچے اس کو پتھر سے ماریں گے، ہمارے بچے اس کو پتھر سے ماریں گے۔ دجال اس وقت آئے گا جب لوگوں کے اندر 3 چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ پہلی چیز، لوگوں کے دلوں میں بغض، نفرت، حسد بھر جائے گی۔ دوسری چیز، لوگوں میں آپسی اختلاف بہت زیادہ ہوگا۔ تیسری چیز کہ لوگوں کی دینی حالت پتلی ہو جائے گی، دین سے بہت دور ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں دجال کا ظہور ہوگا۔ اور حدیث کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ہے، ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں سامنے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن صیاد۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شک تھا کہ شاید یہ دجال ہے، اور صحابہ کرام بھی اس کے بارے میں شک میں رہتے تھے کہ شاید یہ دجال ہے، ان کو ڈر لگا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اللہ کے رسول کے کئی مرتبہ مکالمہ ہوا، باتیں ہوئی۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے تھے، اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور یہ یہودی تھا، ابن سیاد جو تھا یہ یہودی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کچھ سوالات کیے، کیا تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تم اس بات گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے اس کی رسالت انکار کی اور کہا کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ میں اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے، اپنے دل میں بات چھپا رکھی ہے، اس کو تم بتاؤ۔ تو اس نے جو ہے دکھ کہا، اور اللہ کے نبی نے اپنے دل میں لفظ دخان چھپا رکھا تھا اس کو بتانے کے لیے۔ اس نے دکھ کہا تو اللہ نے کہا کہ تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کے پاس کچھ جنات، شیطان وغیرہ جو اس کو خبریں دیتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا اللہ کے رسول اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ دجال واقعی ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ دجال کو قتل کریں گے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ تو اس ایک پوائنٹ میں معلوم ہوتا ہے کہ دجال انسانوں میں سے ہوگا، کیونکہ وہ یہودی تھا، انسانوں میں سے تھا، اور اللہ کے نبی کو شک تھا کہ شاید یہی دجال ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں کچھ عجیب رہتی تھیں، اس کی باتیں کچھ عجیب رہتی تھیں۔ تو اللہ کے نبی کو شاید اس کو بارے میں کچھ شک تھا کہ شاید یہی دجال ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال انسانوں میں سے ہی ہوگا۔ تو ایک واقعہ اور آپ کے سامنے رکھ دوں، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام لوگ جا رہے تھے حج یا عمرے پہ۔ ہم لوگ حج یا عمرے پہ جا رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی تھا، ابن سیاد بھی ساتھ میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ پڑاؤ کیے، راستے میں پڑاؤ کیے، گرمی کا موسم تھا، سب لوگ ادھر ادھر چلے گئے اور میرے ساتھ ابن سیاد بچا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہوا، دہشت ہوئی، اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھی کہ دجال ہے، وہ کہنے لگے میں ڈر گیا کہ اب اکیلے پڑ گیا ہوں، میں کیا کروں۔ تو وہ ابن سیاد ان کے پاس جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آ کر کے اپنا سامان رکھ دیا۔ تو یہ اور ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی گرمی بہت زیادہ ہے، وہ جو درخت دکھ رہا ہے تم وہاں چلے جاؤ، ان سے تھوڑا دور رہو کیونکہ گرمی ہے۔ تو وہ بہرحال کی بات مان لیا اور واپس چلے گیا، دوسرے درخت کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا وہ سائے میں۔ پھر اس نے دیکھا کہ بکریوں کے ریوڑ آیا، بکریوں کی جھنڈ، تو گیا دودھ وہاں سے دو کر کے لے آیا پیالہ بھر کے، اور صحابی رسول سے کہا کہ لیجیے آپ پی لیجیے۔ تو اندر سے ڈر ہی رہے تھے، اندر اور بھی ڈرے کہ اس کے ہاتھ سے میں کیسے لوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے گرمی زیادہ ہے اور دودھ بھی گرم ہے، میں خواہش نہیں ہے مجھے۔ انہوں نے پھر بیان کیا کہ مجھے یہ بات ناپسند تھی کہ میں اس کے ہاتھ سے کچھ چیزیں لوں یا کوئی چیز لے کر کے پیوں۔ پھر اس ابن سیاد نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے بارے میں لوگ جو کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں درخت سے رسی لٹکا کر کے خود کو پھانسی دے لوں، مر جاؤں، آتم ہتیا کر لوں۔ تو اس نے کہا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ، لوگوں پر جو حدیثیں اگر کوئی مخفی ہے، پوشیدہ نہیں معلوم ہے، لیکن آپ لوگ انصاری ہیں، آپ لوگوں سے نبی کوئی حدیث پوشیدہ نہیں ہے، اور آپ تو حدیث کے بارے میں زیادہ معلومات رکھنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتلایا ہے کہ دجال جو ہوگا وہ لا ولد ہوگا، بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی؟ میری تو اولاد مدینہ میں موجود ہیں،
کہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. میں تو مدینہ میں رہتا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس بات سے سہمت ہو جاتا کہ ہاں یہ دجال نہیں ہے، میں اسے معذور مان لیتا. پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے، یعنی اس کی جنم بھومی کہاں ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے مجھے معلوم ہے. تو صاحب رسول نے کہا کہ تمہارے لیے دن بھر کی ہلاکت بربادی ہو. پھر وہ ڈر گئے. تو ایک واقعہ ہے اس کے بارے میں کہ صحابہ کرام کو بھی شک تھا کہ وہ دجال ہے، لیکن حالانکہ وہ دجال نہیں تھا بلکہ وہ یہودی تھا، وہ کاہن تھا. اس کے بعد شیطان وغیرہ آتے تھے جو اس کو کچھ خبریں بتاتے تھے. تو بہرکیف یہ باتیں تھیں. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی کہ دجال کی طاقت کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، جب وہ آئے گا تو کیا کر سکتا ہے. کیونکہ ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں جانکاری رکھنا بھی ضروری ہے، تبھی ہم اس کے فتنے سے، اس کی شر سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ الغفور الرحیم.